اب موسیٰ علیہ السلام نے اس کے بعد کیا کہا جب یہ اعلان ہو گیا کہ بھئی تمہارے بچوں کو بھی مار دیں گے اور ان کی عورتوں کو بس چھوڑ دیں گے، اب خود ہی یہ لوگ ختم ہو جائیں گے، تو اب موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں اپنی قوم سے؟ استعینوا باللہ واصبروا، مدد چاہو اللہ سے اور صبر کرو۔ دو ٹولز موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو دیے۔ یہ نہیں کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ جاؤ تم جو ہے نا جا کے خودکش حملے شروع کر دو، اب تمہیں مرنا تو ہے ہی، تمہارے بچے جو مریں گے اس سے بہتر نہیں ہے کہ تم جا کے ان کے ساتھ یہ شروع کر دو ایسے کو نہیں۔ ہمیں بھی یہ کہا گیا قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ہمیں کہا گیا نماز سے اور صبر سے مدد چاہو۔ یہ ہے اصلاح کا پروگرام، ہمارے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے۔ جب کوئی مشکل آ جائے جس میں آپ کے ہاتھ بند جائیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے، تو پھر کیا کرو؟ صبر اور اللہ سے مدد مانگو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انتہائی شدید حاجت آ پڑے اور انسان اسے لوگوں پہ پیش کر دے تو وہ حاجت دور نہیں ہوگی۔ کیا فرمایا؟ ان الارض للہ، بے شک یہ زمین تو اللہ کی ہے، یعنی زمین اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے یورثھا من یشاء من عبادہ، جس کو چاہے اپنے بندوں میں سے عطا فرما دے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ اچھا ایک بات اور آپ کو بتانی تھی صبر اور ثابت قدمی کے اوپر، یہ بہت بڑی چیز ہے کسی بھی دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے، اس لیے کہ یورپ کی جو پچھلی ورلڈ وار تھی ان کے جب سارے ریزلٹس لکھے گئے تو وہ کمیشن نے اپنی رپورٹ میں لکھا تھا کہ مسلمان جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں یہی وہ قوم ہے جو میدان جنگ میں سب سے زیادہ بہادر ہے اور مصیبت اور مشقت پہ صبر کرنے میں سب سے آگے ہے۔ جب مسلمانوں کی صبر کی ٹریننگ ہوئی ہوگی نا تو بعد میں جب کفر کے ساتھ مقابلہ بھی ہوتا ہے، دیکھیں یہ ان کی ہیں فائنڈنگز کہ انہوں نے کہا کہ مسلمان ایسے ہیں، سب سے زیادہ بہادر ہے اور سب سے زیادہ صبر کرنے والے ہیں مصیبت پہ اور مشقت پہ۔ آخرت تو جو ہے تقوی والوں کی ہے، اچھا انجام ہے وہ ان کا ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ دیکھیں یہی ایک لیڈر کی کوالٹی ہوتی ہے، کیسے انہوں نے اپنی قوم کو جو بالکل ایک دم ڈاؤن ہو گئی تھی، فرعون نے جب یہ سزا سنائی ظاہرہ ان کا حال کیا ہوا ہوگا کہ اب تو ہماری شامت پھر آ گئی، تو ان کو کیا بتایا؟ اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ پہ نظر رکھنے کو سکھایا، ان کا مورال اپ کیا، مایوس نہ ہو، تم فکر نہ کرو، حالات اچھے ہو جائیں گے کیونکہ اس زمین کا وارث تو اللہ ہے۔ یعنی اس وقت حکومت کے ساتھ ان کا مطلب تھا کہ اس وقت ٹکراؤ نہیں کیا جا سکتا، اس وقت کرنا کیا ہے؟ اللہ سے مدد مانگنی، صبر سے اپنے دین پہ قائم رہنا، صبر کرنا سیکھنا ہے۔ یہ جب ٹریننگ ہو جائے گی دیکھو اللہ جس کو بھی چاہے زمین دے دے۔ اس وقت تم دنیا میں نہیں آئے تھے، اس وقت بھی ہمیں یہی مصیبت تھی، اس وقت بھی ہمارے پر یہی ظلم ہو رہا تھا، ہمیں بعد ایمان جیتنا، اور اس کے بعد بھی کہ اب تو آ گیا تو اب بھی ہمارے پر یہی مصیبت ہے۔ تو یعنی ان کا مطلب تھا فائدہ کیا ہوا تیرے آنے کا؟ ہم تو پہلے تو چلو یہ تھا کہ ایک آئے گا ان میں پیغمبر، اس کی وجہ سے ہمارے بچے ذبح ہو رہے تھے کہ وہ پیغمبر آئے گا تو ہمیں تسلی تھی، چلو آئے گا پیغمبر ہماری بھی جان یہ مصیبتوں سے چھوٹ جائے گی۔ اب تم آ بھی گیا تو ہماری مصیبتیں نہیں ختم ہوئی۔ کیسے لوگ ہیں نا یہ، وہ ہیں جو جدی پشتی مسلمان ہیں، ان کی ابھی ٹریننگ کی کتنی ضرورت تھی سوچیں۔ اور یہ بعد میں پتہ چلے گا نا جب یہ خود پریکٹیکل فیلڈ میں آئیں گے، جب موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر یہاں سے جائیں گے تو پتہ چلے گا ان میں کتنی بے صبری تھی، یہ صبر سے کام نہیں لیا نا انہوں نے۔ اگر یہ اس وقت اپنی ٹریننگ کرتے، اس وقت صبر کو سیکھتے، صبر کرنا سیکھ لیتے نا، تو اس کے بعد پھر یہ وہ کام نہ کر رہے تھے جو بعد میں کیے انہوں نے۔ تو انہوں نے کہا ہماری تو مصیبتیں ختم ہی نہیں ہوئی، تو یعنی ایک طرح سے موسیٰ علیہ السلام کو ایک قصوروار ٹھہرا رہے ہیں کہ کیا فائدہ ہوا تمہارے آنے کا۔ قال عسیٰ ربکم، انہوں نے جواب دیا موسیٰ علیہ السلام نے کہ قریب ہے کہ تمہارا رب ان یہلک عدوکم، کہ ہلاک کر دے تمہارے دشمن کو۔ دیکھو یہ وقت بھی آئے گا، جلدی آنے والا ہے یہ وقت، فکر نہ کرو، یہ آزمائشیں تمہاری ختم ہو جائیں گی، اللہ ان باغیوں کو ہلاک کر دے گا جو اس کے ماننے والے نہیں ہیں۔
یہ جو تمہارے پر سختیاں آ رہی ہیں بطور آزمائش آ رہی ہیں، تو تم اس وقت نہ فکر کرو. وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تم کو خلیفہ بنائے گا زمین میں، یعنی ان کے بعد اللہ تمہیں اقتدار دے گا. کتنی بڑی پیشین گوئیاں ان کو کی. اور اس کے بعد فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر اللہ دیکھے گا کہ تم کیسا عمل کرتے ہو، پھر اللہ تمہیں آزمائے گا. آج تمہیں اللہ مصیبت میں آزما رہا ہے، اس وقت تمہیں اقتدار دے کے آزمائے گا، تمہارے دشمن کو قتل کر کے اس کو ہلاک کر کے آزمائے گا. اس کا مطلب کیا سمجھ آیا؟ کہ یعنی اللہ تعالیٰ تکلیف میں بھی آزماتا ہے، تکلیف دے کے بھی آزماتا ہے، اور اقتدار اور اختیار اور نعمتوں کی بارش کر کے بھی آزماتا ہے. اس بات کو نہیں بھولنا کہ اللہ تعالیٰ ہر حال میں دیکھ رہا ہے کیف تعملون، تم کیسا عمل کرتے ہو. تمہاری ڈیفرنٹ، کسی وقت آپ کی زندگی میں دکھ ہوگا، اللہ اس وقت بھی دیکھ رہا ہے کہ آپ کیا کرتی ہیں. کسی وقت پھر دکھ کے دن گزر جاتے ہیں، سکھ آ جاتا ہے، خوشیاں آ جاتی ہیں، زندگی آسان ہو جاتی ہے. اللہ اس وقت بھی دیکھ رہا ہے کہ اب تم کیا کرتی ہو. تو یہ کبھی نہ سمجھا کریں کہ بس دکھ کے دن گزر گئے تو بس اب یہ ہے تو اب میں آپے سے باہر ہو جاؤں. نہیں، دکھ میں بھی تمہاری آزمائش تھی، سکھ میں بھی تمہاری آزمائش. البتہ تحقیق پکڑا ہم نے آل فرعون کو، کس چیز سے؟ بسنینا، سالوں کے ساتھ. سالوں کے ساتھ یعنی کون سے؟ سختی کے سالوں کے ساتھ، کیونکہ قحط آ گیا تھا. وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور کمی کے ساتھ پھلوں کی. لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو قحط تھا وہ کئی سال تک رہا تھا. قحط کوئی 1 2 4 دن کا نہیں تھا، کئی سالوں، سنین کا تھا نا. تو کئی سال تک وہ قحط میں رہے. اللہ تعالیٰ دیکھیں فوری نہیں پکڑ لیتا. ہماری طرح اللہ تعالیٰ کی سنت ہماری طرح یہ طریقے نہیں ہیں کہ ہم تو چاہتے نا بس ادھر کام ہوا، کسی نے کیا تو ادھر بس ہم نے اس کا کام ہی تمام کر دیا، 2 4 لگائیں اور ادھر بٹھا دیا، جیسے ہم بچوں کے ساتھ بھی ڈیل کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے؟ تدریج. اللہ تعالیٰ فوری طور پہ عذاب نہیں دیتا، بلکہ بڑے عذاب سے بھی پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتا ہے. کیوں؟ لعلہم یتذکرون، شاید کہ یہ لوگ سبق لے لیں، شاید یہ لوگ جاگ جائیں، شاید ان کو سمجھ آ جائے. تو اب سمجھ آ رہی ہے آیت میں یہ بات موجود ہے کہ انسان پہ عذاب اللہ تعالیٰ کیوں بھیجتا ہے یا نقصان کیوں آتے ہیں، تاکہ انسان اللہ کی طرف رجوع کرے. ہو سکتا ہے آپ ہی آیت کسی کو دکھائیں تو وہ یہ کہیں یعنی ان کو یہ بات سمجھ نہ آئے، کیونکہ آج کل ہم اس قدر زیادہ یعنی اللہ کے ہاتھ تو ہمیں نظر نہیں آتے، ہم ان چیزوں کو تو توجہ ہی نہیں دیتے، ہم ہر چیز کو یعنی یہاں پہ مٹیریل میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر جب آئی ان کے پاس بھلائی، جب اگر بیچ میں کوئی خوشحالی آ جاتی تھی، کوئی اچھے دن آ جاتے تھے، تو کیا ہوتا تھا؟ قالوا لنا هذه، تو کہتے تھے ہمارے لیے ہے ہی، یعنی ہم تو جیسے ہم کہتے ہیں نا I deserve it، تو وہ بھی کہتے تھے کہ ہاں ہمارے لیے تو ہونا ہی چاہیے نا، آخر ہم تو مصری لوگ ہیں، ہم مطلب کتنے بڑے وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے، تو ہمیں تو یہ ملنا ہی چاہیے. بجائے اس کے کہ اپنی کوئی غلطی ان کو نظر آتی، اگر اللہ نے کوئی ریلیف دے ہی دی ہے تو یہ سوچتے ہیں کہ ہم ہی اس قابل ہیں. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور جب کوئی برائی پہنچتی ان کو، برائی ملتی، تو کیا کرتے تھے؟ ہونا کیا چاہیے؟ اور وہ کیا کرتے تھے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان اس وقت دیکھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے کیا سکھانا چاہ رہے ہیں، میرا کیا فالٹ ہے، کیا غلطیاں ہیں میری، میں ان کو تلاش کروں. تو وہ انہوں نے کیا کرا؟ یطیروا بموسیٰ ومن معہ، بدفالی لی موسیٰ علیہ السلام سے، اب جو آپ کے ساتھ تھے. یعنی یہ سارے لوگ موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم، کون تھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم؟ بنی اسرائیل. یعنی یہی ہے ہمارے لیے فال بد، یہی ہے ہمارے لیے بدشگونی، ان کی وجہ سے ہمارے پر یہ مصیبت آئی ہے. ان موسیٰ علیہ السلام نہیں آئے تھے تو پھر تو ہم اچھے بھلے رہ رہے تھے. اب بظاہر دیکھا جائے تو ایسا ہی تھا،
پہلے تو نہیں تھے ان کے اوپر ایسے کہتا رہے. موسیٰ علیہ السلام آئے, انہوں نے میسج دیا, انہوں نے نہیں مانا اور انہوں نے الٹا جیسے ان کو لٹکا دیا سولی پہ جادوگروں کو, اور دوبارہ یہ سزا ظالمانہ شروع کر دی. تو اب ان کے اعمال کی وجہ سے ان کے اوپر مصیبت آئی نا, انہوں نے بلیم کرنا شروع کر دیا موسیٰ علیہ السلام کو. اور ان کو جب مصیبت آئے, جب ہم دیکھیں ہماری زندگی میں خوشیاں آسانیاں بھی آتی ہیں, مشکلات بھی آتی ہیں, تکلیفیں بھی آتی ہیں, ہمیشہ سوچیں میرا کیا قصور ہے. اکثر ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پر اچھا زمانہ آتا ہے نا, تو ہم سوچتے ہیں کہ ہاں تو میں تو ٹھیک ہی ہوں نا, میں تو اس لائق ہی ہوں, مجھے تو ملنا ہی چاہیے تھا, بجائے شکر گزاری کرنے کے نا. اور جب برا وقت آتا ہے تو اپنی غلطیوں اور قصوروں کو دوسروں میں دیکھتے ہیں, الزام دوسروں پہ لگا دیتے ہیں, کسی کو اسکیپ گوٹ بنا لیتے ہیں, کسی پہ الزام لگانا ہمیں ہوتا ہے کہ ہم آج انڈیویجولس کا بھی یہ حال ہے, اجتماعی طور پہ بھی یہی حال ہے. اور یہاں پہ شگون کی بھی جو بات بدفعلی کی آ رہی ہے, اس کو بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ جو شگون لینا ہے نا یہ شرک ہے, چاہے آپ اچھا شگون لیں چاہے برا لیں. دیکھیں کسی کو سمجھنا, جیسے ہمارے ہاں تو بہت زیادہ شگون لیے جاتے ہیں کہ مثلا کالی بلی راستہ کاٹ گئی, ٹیوزڈے کو جو کام ہوگا وہ صحیح نہیں ہوگا, بدھ ہر کام سدھ, محرم یا سفر میں اگر کوئی کام کیا نحوست ہو جائے گی, اس میں شادی نہیں کرنی, 13 نمبر جو ہے وہ منحوس ہے اسے. یعنی یہ شرک کس طرح بنتا ہے کہ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ان چیزوں میں بھی پاور ہے کہ میری قسمت کو بنا سکتی ہیں, بگاڑ سکتی ہیں. تو فلاں نے تمہارا چہرہ صبح صبح دیکھ لیا, سارا دن خراب ہو گیا, یعنی اس کے چہرے میں بھی اتنی طاقت تھی کہ آپ کا دن خراب کر دے. تو آپ نے کیا کیا, شرک کر لیا. میں اپنے طور پہ نہیں یہ باتیں کہہ رہی, یہ واقعی یہ صحیح بات ہے. شرک کی اگر آپ ساری ڈیٹیل میں جائیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بھی ایک قسم کا شرک ہے, کیونکہ شرک بہت ساری شیپس اینڈ فارمز میں آتا ہے. کوئی پکڑ لی تو موت آ جائے گی, ہاں کوئی جس کا بچہ مر جاتا ہے وہ اس کا پرچھایا پڑ گیا تو پھر اس کا بچہ بھی نہیں بچے گا. تو اس طرح کی باتیں یہ سب شگون ہی تو ہیں. اب یہ وہ 7 سہاگنیں اس کو مہندی لگائیں, اگر کوئی یعنی طلاق یافتہ یا بیوہ قریب آ گئی تو اس کی پرچھائی پڑ جائے گی, وہ پرچھائی پڑ جائے گی تو یعنی اس کا بھی شوہر مر جائے گا جو اب یہ دلہن بن رہی ہے, تو موت تو پھر اسی عورت کے ہاتھ میں ہوئی. یعنی ہم دیکھیں کتنی جہالت کی باتیں, ایمان لا کے بھی جہالت نہیں ختم ہوئی, اور بعضوں میں تو قرآن پڑھ کے بھی نہیں ہوتی. یعنی یہ دماغ میں اس طرح بیٹھی ہوئی ہیں, اتنی یعنی ہمارے دماغوں کے اندر رچ بس گئی ہیں کہ ہم ان کو نکال ہی نہیں پاتے. لا انما طائرهم عند اللہ, خبردار بے شک ان کی فال بد تو ان کے رب کے پاس ہے. یعنی رب کے پاس کیا ہے, یعنی اعمال نامہ, جو ان کا اعمال نامہ ہے اس کی فال بد ہے. اصل میں تو یہ ان اعمال کی نحوست ہے. کہہ رہا کہ کسی انسان کی نحوست ہے, نہیں, جو نحوست پڑتی نا وہ تمہارے اپنے اعمال کی ہوتی ہے. اپنے اعمال کو درست کرو. لیکن اکثرهم لا یعلمون, لیکن اکثر ان میں سے نہیں علم رکھتے, وہ اس طرف کو تو آتے ہی نہیں ہے, دوسروں میں تلاش کرتے رہیں گے, اپنے اعمال کی نہیں فکر کریں گے. جو بھی تو لے آئے گا, یعنی کچھ بھی لے آ, زمین الٹی کر دے, آسمان گرا دے, جو مرضی کر دے, بھی ساتھ اس کے میں نہ آیت, کوئی نشانی, کوئی بھی نشانی تو لے آئے, لتسحرنا, تاکہ تو ہمیں مسحور کر دے, ہمارے اوپر جادو کر دے, بھی ساتھ اس کے, جو کوئی نشانی بھی تو مرضی لیا, جس کو کہتے ہیں میں نہ مانوں, میں نے تو ماننا ہی نہیں ہے. وما نحن لک بمؤمنین, ہم ایمان لائیں گے ہی نہیں. یعنی یہ فرعونیوں نے کہا تم جو مرضی کر لو موسیٰ, جس کو ہم کہتے ہیں ایڑی چوٹی کا زور لگا لو, کتنا ہی حق کو واضح کر دو, کتنا ہی روشن ہو جائے, لیکن ہم نے نہیں ماننا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے, جب انسان ٹھان لیتا نا اندر, اگر آپ قرآن کی طرف آئیں اور آپ نا اپنے ذہن کے اندر کچھ چیزیں لے کر آئیں, دیکھیں یہ چیزیں تو میں نہیں مانوں گی, آپ نے آلریڈی سوچا ہوا ہے فلاں فلاں احکامات اللہ کے میں نے ماننا ہی نہیں ہے. اب یہاں پہ بیٹھ کے میں جتنی مرضی آپ کو لاجکس دیتی رہوں, جتنی مرضی آپ کو بتاتی رہوں یہ دیکھو اللہ کا حکم ہے, وہ آپ کے دل میں بات نہیں جائے گی. جب انسان ٹھان کے بیٹھ جائے میں نے نہیں ماننا, ڈٹائی کی انتہا ہے.
تو پھر وہ ہدایت سے بھی محروم ہو جاتا ہے. اس کو ہدایت نہیں ملتی، ہدایت طلب کرنے سے ملتی ہے نا.